اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 24ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے مختصر خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر کے آخری 5 رکوع شامل ہیں اور سورہ زمر کے بعد اس میں سورہ غافر ہے۔ سورہ غافر کے میننگز ہیں the forgivers، یعنی معاف کرنے والا۔ اس میں اللہ ہی سے دعا کرنے کا بیان شامل ہے۔ سورہ غافر مکمل موجود ہے اس میں، اور اس کے علاوہ اس میں سورہ غافر کے بعد سورہ فصلت جو ہے وہ شامل ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں 24ویں پارے کا۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 32 سے 41 اور سورت ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر کے چوتھے رکوع میں ارشاد ہوا کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے اور جو چاہے سو دے سکتا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع و نقصان ہے۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 42 سے 52 تک۔ 5ویں رکوع میں مشرکین کا یہ دعویٰ نقل ہوا کہ ان کے خود ساختہ معبود در روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہیں۔ اللہ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس نیک بندے نے شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے۔ جو لوگ آخرت میں اعمال کی باز پرس سے بچنا چاہتے ہیں وہی ہیں جو من گھڑت معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کی شفاعت کے خود ساختہ تصورات رکھتے ہیں۔ یہی ہیں جو توحید خالص کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف و تحسین سے خوش ہوتے ہیں۔ روز قیامت وہ چاہیں گے ہر ممکن شے بطور فدیہ دے کر خود کو عذاب سے بچا لیں، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ان کے تمام جرائم سامنے آ جائیں گے۔ انہیں ایسا برا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 53 سے 63 تک۔ چھٹے رکوع میں گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت بیان ہوئی۔ اعلان کیا گیا کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ اگر سچی ہو تو اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا، بے شک اللہ ہے ہی بخشنے اور رحم فرمانے والا۔ گناہ گاروں کو تلقین کی گئی کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، گناہوں پر واقعی نادم ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں اور بالفعل چھوڑ کے توبہ کی سچائی ثابت کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق اس کو لوٹائیں یا اسے معافی مانگیں۔ بقیہ زندگی میں اللہ کا ہر حکم مانیں۔ وہ بد نصیب جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، جب اچانک عذاب آتا ہے تو اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں گے کہ محسنین کے درجے پر پہنچ جائیں گے، لیکن عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت اور فریاد انسان کے کام نہ آئے گی۔ رکوع نمبر 7 آیات نمبر 64 سے 70۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کی طرف سے سمجھوتے کی ایک پیشکش کا ذکر ہے۔ وہ مکی دور کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ ایک معین عرصے تک مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنے ہی عرصہ مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ اگر کسی نبی نے بالفرض شرک کیا تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، گویا نبی کی طرف سے شرک کرنے کا امکان ہی نہیں۔ نبی اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کاش مشرکین اس قیامت کا تصور کریں جب پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سور میں پھونک ماری جائے گی اور تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں۔ زمین نور ربانی سے جگمگا اٹھے گی، تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے اور انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 8 آیات نمبر 71 سے 75 تک۔ آخری رکوع میں یہ موضوع بیان ہوا
کہ کافر گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف پھانکے جائیں گے۔ جہنم کے دروازے ایسے بند ہوں گے جیسے کسی قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جہنم پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں روز قیامت کے برے انجام سے خبردار نہیں کیا تھا؟ کافر اقرار کریں گے کہ ہمیں رسولوں نے خبردار کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان کی دعوت پر توجہ نہیں دی۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ متقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے گروہوں کی صورت میں جب جنت کی طرف لائے جائیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے۔ جنت پر مامور فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور ہمیش کے لیے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی بشارت دیں گے۔ اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا فرما لیا اور جنت کی وسیع سرزمین کا وارث بنایا۔ آخری منظر یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان اللہ کے احکامات کی حکمت و نتائج کے حوالے سے جو اختلافات تھے ان کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ تمام فرشتے مل کر کہیں گے کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ غافر کا یہاں اب آغاز ہوتا ہے۔ سورہ غافر کے میننگز ہیں the forgivers، اور اس میں جو ہے صرف اللہ ہی سے دعا کرنے کا بیان ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 9 تک۔ پہلے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان، باپ دادا، اولاد اور بیویوں کو جنت کی نعمت عطا کی جائے، انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے بچا لیا جائے۔ اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مصداق بنائے اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 10 سے 20 تک۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اہل جہنم عذاب کی شدت سے بیزار ہو کر خود کو کوس رہے ہوں گے کہ انہوں نے دنیا کی وقتی لذتوں کے بدلے خود کو کتنے بڑے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں آج جو بیزاری ہو رہی ہے مجھے اس سے زیادہ ناراضگی ہوتی تھی جب تم دنیا میں ایمان کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ جہنمی عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری روحوں کو بنایا اور عہد الست لینے کے بعد انہیں ایک موت سے گزارا، پھر انہیں زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر ایک موت سے دوچار کیا، پھر دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں۔ اللہ فرمائے گا کہ ہرگز نہیں، دنیا میں تم نے توحید کی خالص دعوت کو ٹھکرا دیا اور ایسے نظریات کو قبول کیا جس میں اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی شریک قرار دیا گیا تھا۔ اب اپنے شرک کے جرم کا مزہ چکھتے رہو۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ صرف اللہ ہی کو پکاریں، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا محسوس ہو۔ پھر اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی پکار سنیں، یعنی اس کی مکمل اطاعت کریں۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 21 سے 27 تک۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا۔ ان ظالموں نے معجزات کو جادو قرار دیا اور سرکشی کی کہ اس انتہا کو پہنچے کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 28 سے 37 تک۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا تو ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کی سزا ملے گی، اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ اس نے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسا قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور دیگر سرکش اقوام کا ہوا تھا۔
تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ فرعون نے مومن آل فرعون کے ایمان افروز بیان سے توجہات کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کی۔ اس نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں گا۔ فرعون کی یہ سازش ناکام ہوئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 38 سے 50 تک۔ پانچویں رکوع میں مومن آل فرعون کا یہ رقت آمیز واعظ نقل ہوا کہ دنیا کی لذتیں وقتی جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور فرمانبرداروں کو جنت میں بغیر حساب نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں آل فرعون نے اسے پھر سے کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ بندہ مومن نے فرمایا کہ میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم میری نصیحتیں یاد کرو گے۔ میں اپنے معاملے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے بندہ مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ انہیں ہلاکت کے بعد صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، گویا برے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنمی اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے کہ نہیں، اب ہمیں اس مصیبت کو جھیلتے ہی رہنا ہے۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر معمور فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارے عذاب میں ایک روز کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول واضح تعلیمات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن ہم نے ان کی نافرمانی کی۔ فرشتے کہیں گے کہ پھر تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ گویا جہنمیوں کی کسی فریاد کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 51 سے 60۔ چھٹے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا و آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا۔ ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہ ہوگی۔ اہل حق کو نصیحت کی گئی کہ وہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو دوبارہ بنانا ہرگز مشکل نہیں۔ اللہ حق کے دشمنوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ان کے جرائم کی بھرپور سزا دے گا۔ جس طرح اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں، اسی طرح اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں۔ دنیا میں یہ فرق ظاہر ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرور ظاہر ہوگا۔ آخرت میں حکم دیا گیا کہ اللہ ہی سے دعا کرو، وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ جو سرکش تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل اختیار رکھنے والی ہستی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ کس قدر محرومی کا مقام ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگیں یا اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار ہستیوں سے مانگیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 7 آیات نمبر 61 سے 68۔ ساتویں رکوع میں محسن حقیقی یعنی اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ اس نے رات ہمارے آرام و سکون اور دن جو ہے وہ کام کاج کے لیے بنایا، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو محفوظ چھت۔ ہمیں عمدہ صورت میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا کیا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور ہر ضرورت پورا کرنے والا ہے۔ ہمیں اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اور صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے اور اس کے بعد ہر انسان کو نطفہ سے بنایا۔ نطفہ کو ترقی دے کر بچے کی صورت عطا کی۔ یہ بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی ہے جو ایسی کاریگری دکھا سکے؟ اللہ ہمیں شرک جیسے کھلے ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 8 آیات نمبر 69 سے 78 تک۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ عنقریب انہیں کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے خود ساختہ معبود، وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کے ہولناک دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ رکوع نمبر 9 آیات نمبر 79 سے 85 تک۔ 9ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کی سہولت
اور فوائد کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائی ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود انسانوں کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے۔ ماضی میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں افرادی قوت، اسباب اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے تھی۔ جب ان کے پاس اصول علم ہدایت لے کر آئے تو انہوں نے اپنے علوم و فنون کو بہتر سمجھتے ہوئے علم ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ البتہ جب اللہ کی طرف سے آفت آئی تو ان کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ اس عذاب دیکھ کر وہ توبہ کرنے لگے، لیکن اب اصلاح کا وقت گزر چکا تھا۔ شدید عذاب نے انہیں ملیہ میٹ کر دیا۔ یہاں پہ سورہ غافر کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ فصلت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف دعوت دینے کا بیان اس میں شامل ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس سورت کا۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 8 تک۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ایک فصیح اور بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا ہے، جس سے اس کتاب کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ کفار مکہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں اور بڑی حد درمی سے ان کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن حکیم کی دعوت قبول کر رہے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 9 سے 18۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے 4 دنوں میں بنائے۔ 7ویں آسمان 2 دنوں میں تخلیق کیے، پھر زمین اور آسمانوں کے کردار کے لیے ایک ضابطہ طے کیا۔ جس اللہ نے یہ سب تخلیقی عمل کیا ہے، کیا کوئی اور اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر۔ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا۔ قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ نے انہیں تیز و تند ہوا سے ہلاک کر کے ثابت کر دیا کہ ان سے زیادہ طاقتور وہ ہے۔ قوم سمود نے دعوت توحید پر شرک کو ترجیح دی، انہیں ایک زوردار زلزلے نے تباہ کر دیا۔ محفوظ وہی رہے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کیا۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 19 سے 25 تک۔ تیسرے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، کان اور کھالیں گواہی دیں گی۔ وہ ان سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضا جواب دیں گے کہ اللہ کے حکم سے۔ تم سمجھتے تھے کہ ہمارے جرائم 100 پردوں میں ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا۔ اب تم خاموش رہو یا فریادیں کرو، تمہیں بہرحال آگ کے بدترین عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 26 سے 32 تک۔ چوتھے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ قول نقل ہوا کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو۔ قرآن کی تبلیغ جاری رہی تو لوگ اس کی تاثیر سے فیضیاب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آخرکار اسلام غالب ہو جائے گا۔ تبلیغ قرآن کے دشمنوں کو دھمکی دی گئی کہ عنقریب انہیں قرآن دشمنی کی بدترین سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا وہ روز قیامت اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچل کر رسوا کر دیں۔ جو لوگ اللہ کو رب مان کر استقامت ظاہری و باطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، فرشتے انہیں دنیا میں سکون و اطمینان اور آخرت میں ایسی جنت کی بشارت دیتے ہیں جس میں ان کی ہر خواہش کی تسکین کا سامان ہوگا اور وہ سب کچھ ملے گا جو وہ طلب کریں گے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 33 سے 44 تک۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ بہترین بات ہے اس کی کہ جو لوگ اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور وہ خود بھی اچھا عمل کرے۔ اسی طرح صبر کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ مخالفین کی طرف سے کی جانے والی برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اس طرز عمل سے جانی دشمن بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔ البتہ جو بد باطن قرآن کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی آیات کا سیاق و سباق سے ہٹ کر یا احادیث مبارکہ سے ملنے والی رہنمائی کے برخلاف مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ قرآن حکیم ایک زبردست کتاب ہے اور اس کتاب کے مضامین پر کھلم کھلا اعتراضات کیے جائیں یا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دینے کے انداز میں شکوک و شبہات بیان کیے جائیں تو قرآن ایسی تمام مضمون
کوششوں کی وہ خود ہی ناکام بنا دے گا۔ اللہ نے قرآن کے صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ یہاں پر ہمارا 24واں پارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ سمجھ آیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ لوگ سارے سپارے جو ہے وہ سیریل وائز جو ہے وہ سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔